اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن تین قسم کے ہیں۔ ان میں سے ایک تو شیعہ ہیں جنہوں نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقار کو مجروح کر دیا، آپ کی شان و عظمت پر ڈاکہ ڈالا اور کہا کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے آپ پیدا ہوئے اور ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبت کا دور چل رہا ہے۔ اس بارے میں ان کے اقوال آپس میں بہت بری طرح ٹکرا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اخیر زمانہ میں پیدا ہوں گے، پھر جو شان آپ کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا دشمن آپ کا وہ ہے کہ جو آپ کی شان و عظمت کا انکار کرتا ہے یا آپ کے آنے کا ہی انکار کرتا ہے، جس طرح کہ یہ بدبخت غامدی ہے جس نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا انکار کیا۔ پھر قاضی سلیمان منصور پوری ہے جو صحت احادیث مہدی کا انکار کرتا ہے۔ اپنی کتاب تاریخ المشاہیر صفحہ نمبر 188 پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا منکر محدثین کرام کے نزدیک، ائمہ کرام کے نزدیک کم از کم بدترین جاہل ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ غامدی کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں تعریف ہو یا آپ کی طرف اشارہ ہو، کسی حدیث میں بھی مذکور نہیں ہے، ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے، قرآن خالی ہے، بالکل کسی حدیث صحیح میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض ضعیف حدیثوں میں ذکر آیا ہے اور وہ بھی زیادہ تر شیعوں سے لی گئی ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اولئک ما کان لکم ان یدخلوها ما کان لکم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر سدی، اکرمہ اور وائل بن داؤد علیہ رحمت الرحمن کے نزدیک خروج مہدی سے کی گئی ہے، یعنی صحیح طور پر ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور میں ممکن ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب بھی وہ آئیں گے وہ جھک کر، ذلیل ہو کر اور خوار ہو کر اور رسوا ہو کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ آیہ کریمہ تقریباً 3 مقامات پر قرآن پاک میں آئی ہے، ایک سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر اور سورہ صف کے اندر، جس میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ بھیجا۔ وہ پاک ذات جس نے اپنے رسول مکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ اللہ اس دین اسلام کو پوری روئے زمین پر تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو کبھی تو
دور دراز کے علاقوں پر، نصف دنیا پر، کبھی نصف دنیا سے بھی زیادہ علاقوں پر مسلمانوں کی دسترس رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، اسلام جو ہیں وہ غالب رہا، لیکن کلی طور پر روئے زمین پر دین اسلام اب تک غالب نہیں ہوا۔ الحمدللہ اس کی صورت دیکھنے میں نظر آئے گی آخر الزمان دور میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ہم دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دیں گے، وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی ہوگا۔ یہی اجماع مفسرین ہے اور اہل سنت والجماعت کا اسی بات پر عقیدہ ہے۔ امام سفارینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث مہدی متواتر مانوی تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئمہ نے لکھا ہے کہ لو لم یبک من الدنیا والی جو حدیث پاک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا مؤکد ہے اور یقینی ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی دیوبندی نے عقائد الاسلام میں لکھا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور آخر زمانہ میں حق ہے اور صدق ہے، اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ سلطان الاولیاء ہوں گے۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد، اور تقریباً 37 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں احادیث مبارکہ روایت کی ہے۔ شیخ یوسف بن عبداللہ نے اشراط الساعہ کے اندر، امام ابو الحسن عابری نے، سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سفارینی نے، قاضی شوکانی وہابی نے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے، حافظ ابو جعفر عقیلی نے، ابن حبان نے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کی جانے والی روایات کو، احادیث مبارکہ کو متواتر قرار دیا ہے۔ اور بھی ہمارے ائمہ اہل سنت نے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی، غامدی بدبخت یہ دین اسلام کا دشمن ہے، سود کے بارے میں پہلے بکواسات کر چکا ہے، مرزیوں کو یہ بالکل کافر قرار نہیں دیتا، نہ کافر جانتا ہے نہ کافر سمجھتا ہے۔ اور یہاں بھی اس نے کہا کہ کوئی ایک بھی حدیث پاک صحیح نہیں ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ کتنا جھوٹا ہے اور یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس کی مکاری کا حال۔ میں حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام احمد نے نقل کیا، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک الارض رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصل مال حسیا ولا یعدہ عدا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ یعنی مہدی ہوگا جو مال لبا لب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس کو امام مسلم نے اور امام احمد نے نقل کیا، یعنی یہ بھی اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ
اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی خلیفہ بن جائے گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا اور فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں، 4 نمبر حدیث صحیح امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت پر ان کی قدرت سے زیادہ بلائیں نازل ہوں گی، اس سے شدید بلا پہلے نہ سنی ہوگی، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ مومن کوئی ایسا ٹھکانہ نہ پائے گا جہاں وہ ظلم کی فریاد لے کر جائے، بس اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ زمین و آسمان میں رہنے والے اس سے راضی اور خوش ہوں گے، زمین اپنے اندر پڑنے والا ہر دانہ اگائے گی اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود ہر قطرے کو موسلا دھار بارش کی صورت میں برسا دے گا۔ وہ ان میں 7، 8 یا 9 سال زندہ رہے گا یعنی حکومت کرے گا۔ اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 5، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس دن تمہاری شان کا کیا کہنا ہوگا جس دن تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور امام تمہیں میں سے ایک شخص ہوگا۔ اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ارجمند حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ اللہ ہی ہوں گے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان مبارک کلمات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تم میں سے بعض پر امیر ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے نقل کیا، ظاہر ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے لمبی حدیث نقل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرب اس وقت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثریت المقدس یعنی شام میں ہوں گے، اور ان کا امام اور امیر ایک رجل صالح مہدی ہوگا یعنی نیک۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا اچانک عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت اتریں گے، امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے ہی لیے اقامت کہی گئی ہے، یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی سند قوی ہے۔ نمبر 8، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تملأ الارض جورا وظلما ويخرج رجل من عترتي فيملك 7 أو 9 يملأ الارض قسطا وعدلا، یعنی عدل سے اور انصاف سے میرا بیٹا مہدی زمین کو بھر دے گا۔ حاکم نے کہا یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ نمبر 9، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عطر میں سے اللہ رب العزت ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضَ عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، زمین والے بھی اس پر راضی ہوں گے اور آسمان والے بھی اس پر راضی ہوں گے۔ یہ بھی حدیث صحیح ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اگلی حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا اور فرمایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔
وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی کا ظہور ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے خوب نوازے گا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی، وہ مال کی بالکل ٹھیک ٹھیک تقسیم کرے گا، مویشیوں کی بہتات ہوگی اور میری امت کی خوب تعظیم ہوگی، وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، احادیث مبارکہ تو اور بھی تھی، لہٰذا یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دین کے دشمن لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کس طرح مغالطہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی سندیں اس کی مضبوط ہیں ان تمام احادیث مبارکہ کی جو میں نے بیان کی ہیں، اور اس ظالم نے کہا کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو کہ حدیث صحیح ہو کہ اس کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سننے کی، حق کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔